اور پھول جھڑ، بولے تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے، یہ میرا نبی۔ آپ کی آمد بھی عجب ہے، آپ کی آمد بھی عجب ہے۔ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بھی حمل کا بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوا، اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کی والدہ کے سرحانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عامر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، یہ آپ کے پاس کھڑی ہیں، موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، جس کو حامل کہتے ہیں۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت پر، آپ جب پیدا ہوئے تو ایک قطرہ بھی ماں کے پیٹ سے گندگی کا نہیں نکلا، دھلے دھلائے نہلائے ہوئے، آپ کو نہلایا نہیں گیا۔ ناف اور آنکھ ملی ہوتی ہے، میرے نبی کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، اور ختنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 8 دن مہینے سال بعد ختنہ کروایا جاتا ہے، میرے نبی بھی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے۔ اور جب آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا جاتا ہے، حضرت شفا بنت عامر بیان فرماتی کہ جیسے ہی میں پہلو میں لٹا کر پیچھے واپس پلٹتی ہوں تو آپ نے یکدم پلٹا لیا، اور جب پلٹا لیا تو آپ سجدے میں گر گئے، اور جب سجدے میں گرے تو آپ نے سر اپنا اوپر کیا اور ایک ہاتھ پر زور دیا اور ایک ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی، اور جب آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تو پورے کمرے میں روشنی، نور، خوشبو پھیل گئی۔ دائی بھی ڈر گئی، والدہ بھی ڈر گئی، یہ بچہ سجدے میں، ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آتے ہی نماز کا حکم دیا، اے میری امت نماز مت چھوڑ، اے میری امت نماز مت چھوڑنا۔ بڑے درد کی بات ہے، آج 100 میں سے 10 سے 12% لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا مرد ہیں کیا عورتیں ہیں، سبھی نماز چھوڑ بیٹھے۔ میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، اور یہ اس طرف اشارہ ہے، اے میری امت نماز مت چھوڑنا۔ تو پھر والدہ نے آپ کو جب اپنی گود میں لیا تو کمرے کی چھت پھٹتی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا اندر آتا ہے جس کو ہم سردیوں میں فوگ کہتے ہیں، عربی میں اس کو غمام کہتے ہیں، غمام۔ اب اس میں سے آواز آتی ہے، آواز کیا ہے؟ طوفوا به الارض ومغاربها ومشارقها، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب پھیراؤ، لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کروا دو کہ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہے، باقی سب ناکام۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتا ہے۔ ابو لہب نسب میں کمی تھی، عرب، ہاشمی، چچا، وہی نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتا ہے۔ میرے نبی نے کہا بلال حبشی ابن غلام، بلال جب میں میدان محشر میں چلوں گا وہ رات پر چلوں گا، دنیا پیدل چلے گی، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا، اور جب میں میدان محشر میں پہنچوں گا بلال سرخ اونٹنی پر اذان دے گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی
بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور میری اونٹنی کی رسی کو بلال پکڑ کر چلے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کی اس محفل کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ محبت صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے۔ میرے نبی کی ذات اقدس آپ کے سامنے ہے، زندگی کا کوئی ایسا پہلو آپ سے مبہم نہیں ہے، چھپا نہیں ہے کہ جس میں میرے نبی کا وہ عمل آپ کے سامنے نہ ہو۔ تو اس 12 ربیع الاول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف 12 دن ہی اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے اور صرف 12 دن ہی یہ تقاریریں پڑھی جائیں، نعتیں پڑھی جائیں۔ میرے نبی کی زندگی، قرآن خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ آخری سانسوں تک اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ڈھل جائے، یہ میرے نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔